بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی، اور کھیل ختم، پیسہ ختم وہی ہوا جس کا امکان تھا، جس کے بارے میں دعوے کیے جا رہے تھے، جس سے انکار کیا جا رہا تھا۔ تو ایران امریکہ میں بالآخر ابتدائی معاہدہ طے پا گیا ہے۔ امریکی اور ایرانی مذاکرات کاروں کے درمیان جنگ بندی میں توسیع، ایران کے جوہری پروگرام پر نئے مذاکرات شروع کرنے کے لیے 60 روزہ مفاہمت کی یادداشت یعنی MOU پر اتفاق ہو گیا۔ تو اس سفارتی پیش رفت کو جنگ شروع ہونے کے بعد سے اب تک کا سب سے بڑا بریک تھرو قرار دیا جا رہا ہے، کیونکہ اس کی منظوری سے خطے میں جاری ہولناک تصادم رک سکتا ہے۔ حالانکہ صدر ٹرمپ کے سخت جوہری مطالبات کو پورا کرنے اور کسی بھی مستقل امن معاہدے تک پہنچنے کے لیے ابھی مزید کئی مراحل درکار ہیں۔ مذاکرات بھی ہوں گے، بحث مباحثے بھی ہوں گے، لیکن ابتدائی طور پر 60 روز کے لیے مکمل جنگ بند رہے گی۔ تو لگتا یوں ہے کہ دونوں ممالک شدید اندرونی اور بیرونی دباؤ کا شکار ہیں۔ ایک طرف ایران اپنی تباہ حال معیشت کو بچانے کے لیے اور مجمد اثاثوں کو بحال کرانے کے لیے اس عارضی مہلت کا خواہش مند ہے۔ دوسری طرف ٹرمپ، جو کہ اپنی سخت خارجہ پالیسی اور اپنی پارٹی کے اندرونی دباؤ کی وجہ سے اس معاملے کو بہتر طریقے سے حل کرنا چاہتے ہیں، ایران پر دباؤ بھی برقرار رکھنا چاہتے ہیں اور یہ تاثر بھی دینا چاہتے ہیں کہ وہ ایران سے جوہری پروگرام پر اپنی مرضی کے مطابق عمل کرا سکیں گے۔ تو یہ بہت ہی بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ امریکی میڈیا نے اور وائٹ ہاؤس نے تصدیق کر دی ہے کہ معاہدے کے ابتدائی جو خد و حال طے کیے گئے ہیں ان پر اتفاق ہو گیا ہے۔ معاہدے کے مطابق 60 روزہ جنگ بندی میں توسیع نہیں ہوگی، آبِ ہرمز پر کوئی ٹول نہیں ہوگا، اور افزودہ یورینیم کے حوالے سے انہی 60 روز میں یعنی 2 مہینے میں فیصلہ کر لیا جائے گا، اور امریکہ ایران کو اس کی بحالی میں مدد فراہم کرے گا۔ تو یہ جو MOU ہے یہ وہی ہے جو حافظ عاصم منیر نے تہران میں طے کرایا۔ اس کے تمام نکات بھی وہی ہیں جو ایران نے جاری کیے، جس پر ٹرمپ اب راضی ہے۔ کل ایرانی میڈیا شور مچا رہا تھا کہ ساڑی گل بن گئی ہے، تو امریکی انکار کر رہے تھے۔ آج امریکہ نے شور مچا دیا کہ ساڑی گل بن گئی ہے۔ تو اصل کہانی وہی ہے۔ اب سوال یہ کہ جب معاملہ سامنے آ گیا تھا اور یہ خبریں زیر گردش تھی کہ معاہدہ ہو گیا ہے، ٹرمپ اتوار کے روز خطاب کرنے والے تھے، اس معاہدے کے حوالے سے تفصیلات بتانے والے تھے، لیکن وہ بیک آف کر گئے۔ انہوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا اور کہا ابھی معاہدہ نہیں ہوا۔ تو اب اتنے دنوں کے بعد تقریباً 5-6 روز گزر چکے ہیں، اب کیوں کہا جا رہا ہے کہ معاہدہ ہو گیا؟ تو اس کی جو وجہ مجھے سمجھ میں آئی ہے کہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر جب معاہدے کے بعد اچانک چین چلے گئے اور تہران سے سیدھے وہ چین گئے۔ چین میں ان کا فقید المثال استقبال ہوا، چینیوں نے بڑی تعریف کی۔ چینی صدر نے بھی جنرل عاصم منیر کو کہا کہ آپ نے بہت بڑا کام کر دیا ہے، آپ نے کوئی ایگریمنٹ کرا دیا ہے۔ تو امریکہ کے کان کھڑے ہو گئے۔ غالباً امریکہ کو یہ لگا کہ چین اس کا کوئی کریڈٹ لے گا، تو وہ فوری طور پر مکر گئے اور پھر اس بات کا انتظار کرنے لگے کہ اب اس پر کیا رد عمل آتا ہے۔ انہیں پاکستان سے بھی رد عمل کی توقع تھی۔ پاکستان یہ کہہ سکتا تھا کہ یہ کیا بات ہوئی، ہم نے جب MOU سائن کر لیا ہے، اتفاق کر لیا ہے، تو پھر اب دوبارہ حملے کیوں ہو رہے ہیں، ٹرمپ پیچھے کیوں ہٹ رہے ہیں؟ اور پاکستان نے اگر چین کے سامنے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ایگریمنٹ کرا دیا ہے، ڈیل کرا دیا ہے، تو پاکستان چین کے سامنے بھی شرمندہ ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حافظ عاصم منیر کو دل دماغ کے ساتھ حوصلہ بھی دیا ہے، صبر بھی دیا ہے، تو انہوں نے اس بات کا انتظار کیا۔ امریکہ کے انکار کے باوجود انہوں نے اس کے اوپر کوئی لب کشائی نہیں کی، کوئی چول نہیں ماری، کوئی بونگی نہیں ماری، کوئی بیان جاری نہیں کیا، کوئی دعویٰ نہیں کیا، کسی کو تسلی نہیں دی کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی پینک نہیں پھیلا، کوئی دوڑے نہیں لگی۔ حالانکہ جب MOU ہو گیا، دنیا میں بات پھیل گئی، مبارکیں لی اور دی جا چکی تھی، اس کے بعد ٹرمپ کا پیچھے ہٹنا یقینی طور پر پاکستان کے فیلڈ مارشل کو، پاکستان کی ریاست کو، حکومت کو پینک کر سکتا تھا، کیونکہ پاکستان کی پوزیشن بہت ہی خراب ہو سکتی تھی، اور دنیا یہ کہہ بھی رہی تھی کہ شاید پاکستان
ناکام ہوا ہے، لیکن پاکستان نے ایسا کوئی اقدام نہیں کیا جس سے یہ تاثر ملے کہ پاکستان ڈیسپریٹ ہے یا پاکستان امبیرس ہے یا پاکستان کا اس میں کوئی لینا دینا ہے یا کوئی انٹرسٹ ہے۔ تو پھر امریکہ کو یہ ماننا پڑ گیا کہ جو ثالث ہیں وہ ایماندار ہیں، معاملہ ٹرانسپیرنٹ ہے، اور جن لوگوں سے بات ہو رہی ہے بڑے حوصلہ مند لوگ ہیں۔ لیکن ابھی بھی ٹرمپ کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس نے اس کی حتمی منظوری نہیں دی، بلکہ انہوں نے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کے ذریعے یہ اہم پیغام بھیجا ہے کہ وہ کوئی بھی آخری فیصلہ کرنے سے پہلے اس نازک معاملے پر تفصیلی غور و فکر کے لیے چند دن کا وقت چاہتے ہیں، لیکن انیشلی وہ اس عارضی معاہدے کو ایکسیپٹ کر چکے ہیں۔ تو اب اس کے بعد دنیا میں جو بڑی بڑی تبدیلیاں آ سکتی ہیں وہ کیا ہو سکتی ہیں؟ جب پچھلے ہفتے یہ معاہدہ آلموسٹ طے پا چکا تھا تو اس کے بعد تیل کی قیمت گری، سٹاک مارکیٹیں اوپر گئیں، اور جب ٹرمپ نے بیک آف کیا تو دوبارہ تیل کی قیمتیں بڑھ گئیں، سٹاک مارکیٹیں گر گئیں۔ تو اب اس جنگ کے حوالے سے یہ بڑا سیٹ پیٹرن ہے، جب حملے ہوتے ہیں، جب اگریشن سامنے آتا ہے تو تیل اوپر چلا جاتا ہے، سٹاک مارکیٹیں گر جاتی ہیں، اور جیسے صلح صفائی امن کی بات ہوتی ہے سٹاک مارکیٹیں اوپر آتی ہیں، تیل نیچے گر جاتا ہے۔ تو یہ میکنزم اب بھی چل رہا ہے، یہ فارمولا اب بھی چل رہا ہے۔ کل جب ٹرمپ نے اپنی کابینہ کے ساتھ صلاح مشورے کر کے پریس کانفرنس کی تو اس کے بعد تیل کی قیمتیں پھر سے بڑھ گئی تھی۔ اب جب دوبارہ یہ بات سامنے آئی ہے کہ معاہدہ ہو چکا ہے، ٹرمپ اس پر راضی ہیں، وہ چند دن کا وقت چاہتے ہیں، تو ایک بار پھر تیل کی قیمتوں میں کمی آ گئی ہے، کیونکہ سفارتی بریک تھرو سے آبِ ہرمز جیسی اہم تجارتی گزرگاہ کھلنے کا امکان پیدا ہو جاتا ہے، اور اس سے دنیا کی جو مانگ ہے تیل کے حوالے سے وہ پوری کی جا سکتی ہے۔ لیکن چونکہ ایران اس معاہدے کے بدلے اپنے 24 ارب ڈالر کے منجمد اثاثوں کی فوری بحالی اور معاشی پابندیوں میں نرمی کا شدید تقاضا کر رہا ہے، تو یہ ہے امریکہ کے لیے ایک بڑا سیاسی چیلنج، کیونکہ ان کے اپنے سخت گیر اتحادی کسی بھی قسم کے فنڈ کی ریلیز کو تہران کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کے مترادف قرار دے کر اس کی شدید مخالفت کر رہے ہیں۔ تو جو ایکچولی ٹرمپ کو پریشانی ہے وہ امریکہ کے اندر سے ہے، جہاں لوگ اس بات کے مخالف ہیں کہ اگر آپ نے ایران پر سے پابندیاں اٹھا لی تو پھر یہ امریکہ کی شکست ہے، اور اگر ایران افزودہ یورینیم امریکہ کے حوالے نہیں کرتا تو بھی یہ امریکہ کی شکست ہوگی۔ تو اس لیے ٹرمپ کو مشکلات ہے اور وہ اس کے لیے ٹائم گین کر رہے ہیں۔ تو چند دن کی مہلت عالمی منڈیوں اور سرمایہ کاروں کے لیے انتہائی سنسنی خیز ثابت ہو سکتی ہے۔ ہر کوئی دیکھنا چاہتا ہے کہ آیا ٹرمپ اس عارضی امن کو مشکل جوہری ڈیل اور ابراہیمی معاہدے کی توسیع کے لیے استعمال کرنے کا خطرہ مول لیتے ہیں، یا پھر وہ دباؤ بڑھانے کی اپنی پرانی پالیسی پر قائم رہتے ہوئے اس سنہری سفارتی موقع کو ضائع کر دیں گے۔ لیکن میری ذاتی رائے اس حوالے سے وہ یہ جو میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتائی تھی کہ اب امریکہ ایران پر ویسا حملہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ دائیں بائیں لیفٹ رائٹ تھوڑی بہت ٹھاٹھ ہوتی رہے گی، لیکن ایران اس وقت مضبوط پوزیشن میں ہے، اور وجہ میں نے آپ کو بتا دی تھی کہ آبِ ہرمز تیل کی ترسیل کے لیے اور آبِ ہرمز کی جو طے ہے وہ انٹرنیٹ کی جو رسائی ہے کئی ملکوں تک کے لیے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ تو دونوں پر ایران کا بڑا کنٹرول ہے۔ تو ایران اس وقت خود کو کتنی بہتر پوزیشن میں محسوس کر رہا ہے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ایران کے شہید رہنما سابق سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی نماز جنازہ جمعرات کے روز ادا کر دی گئی ہے۔ دی ٹیلی گراف نے خبر دی ہے کہ آیت اللہ خامنئی کی نماز جنازہ تہران میں انتہائی سیکورٹی میں ادا کی گئی ہے۔ ان کے اہل خانہ اور کچھ سرکاری عہدیداروں نے بھی اس میں شرکت کی ہے۔ اب یہ واضح نہیں ہے کہ نماز جنازہ میں ان کے بیٹے آیت اللہ مجتبیٰ خامنئی جو اس وقت سپریم لیڈر ہیں وہ شامل ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، لیکن اس سے پہلے ایرانی حکام کو اس بات کا خدشہ تھا کہ اگر ان کی تدفین کے لیے اجتماع ہوتا ہے تو اس اجتماع پر امریکہ یا اسرائیل بمباری کر سکتا ہے، تو بڑے پیمانے پر شہادتیں ہو سکتی ہیں۔ تو اس وجہ سے
وہ تقریب منعقد نہیں کی گئی۔ اب ان کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے۔ فی الحال اس بات کی ایرانی ذرائع نے کوئی تصدیق نہیں کی، لیکن جو برطانوی اخبار ہے اس نے یہ ڈسکلوز کیا 28 فروری کو جب یہ معاملہ شروع ہوا تھا۔ یہ وہ دن ہے جب آیت اللہ خامنئی اور ان کے 40 ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا تھا۔ وہ اپنے دفتر میں موجود تھے جب ان کے اوپر اٹیک ہوا۔ ان کے ساتھ کئی اعلیٰ فوجی کمانڈر مشیران بھی شہید ہوئے تھے، جن میں میجر جنرل عبدالرحیم موسوی، ریئر ایڈمرل علی شمخانی اور میجر جنرل محمد پاک پور شامل تھے۔ تو اب ایرانی حکام محسوس کر رہے ہیں کہ وہ اپنی جو روزمرہ کی سرگرمی ہے وہ انجام دے سکتے ہیں۔ اسی طرح عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں ایک بار پھر اس خبر کے بعد گری ہیں کہ امریکہ اور ایران کے درمیان اب 60 روز کی جنگ بندی ہونے جا رہی ہے۔ برطانوی خام تیل برینٹ جو ہے وہ تقریباً 6% گرا ہے اور اس کی قیمت $94 فی بیرل پر چلی گئی ہے، جبکہ امریکی خام تیل 5.5% گرا ہے اور اس کی قیمت جو ہے وہ $88 کے آس پاس ہے۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ معاملہ جو ہے وہ مثبت سمت میں جا رہے ہیں۔ لیکن اس سے چند گھنٹے پہلے ایران اور امریکہ ایک دوسرے کے مد مقابل تھے۔ ایران کے پاسداران انقلاب نے جمعرات کی صبح ایک امریکی فضائی اڈے کو نشانہ بنایا۔ یہ کارروائی اس حملے کے جواب میں کی گئی۔ بندر عباس پر امریکہ نے کل رات حملہ کیا تھا اور پھر جب اس کا جواب دیا ایران نے تو اس کو بھی انہوں نے انٹرسپٹ کیا۔ تو بندر عباس پورٹ کے قریب ہونے والے حملے کے فوری بعد پاسداران انقلاب نے ایک امریکی ایئر بیس کو نشانہ بنایا جو کویت کے اندر تھا۔ گو پاسداران انقلاب نے اس بات کا اعلان نہیں کیا کہ انہوں نے کویت کے امریکی اڈے کو اٹیک کیا، لیکن کویت نے کہا کہ جمعرات کو کویت کی جانب میزائل اور ڈرون مارے گئے ہیں۔ امریکی سینٹ کام نے یہ دعویٰ کیا کہ ایک بیلسٹک میزائل امریکی اڈے کی طرف مارا گیا جسے کویتی فورسز نے کامیابی سے فضا میں تباہ کر دیا۔ تو امریکہ اور ایران دونوں یہ دعوے کرتے رہے کہ یہ حملے انہوں نے اپنے دفاع میں کیے ہیں۔ امریکہ کہتا ہے کہ ایران نے حملہ کیا، ہم نے دفاع کیا۔ ایران کہتا ہے امریکہ نے اٹیک کیا۔ ایران نے وہ ڈرون بھی کل آپ کو دکھا دیا تھا جو امریکہ کی جانب سے مارا گیا تھا، جس کے جواب میں ایران نے اٹیک کیا۔ تو یہ ساری لڑائی ایک طرف جاری ہے اور پھر ایک طرف امریکی وزارت خزانہ نے بھی دعویٰ کیا کہ ایرانی حکومت کے خلاف ان کا اقتصادی آپریشن جاری ہے۔ اور اسکاٹ بیسنٹ جو امریکی وزیر خزانہ ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ ایران کی مالی حالت بہت خراب ہے، فوجیوں کو تنخواہ نہیں مل رہی، پولیس والے ڈیوٹی پر نہیں آ رہے، معیشت و کرنسی زوال کا شکار ہے۔ اور یہ جو انہوں نے خلیج فارس آبن اتھارٹی بنائی وہ امریکہ نے ریجیکٹ کر دی۔ ایران کسی بھی جہاز سے ٹول ٹیکس یا امداد نہیں لے سکے گا، اور اگر کوئی جہاز ایران کو پیسے دے کر گزرنے کی کوشش کرے گا تو اس کا بھی حقہ پانی بند کر دیا جائے گا۔ پھر ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ وہ ایران پر اور بھی پابندیاں لگانے جا رہے ہیں اور ایرانی طیاروں کی کچھ ملکوں میں لینڈنگ، ایندھن اور ٹکٹ فروخت تک رسائی بند کر دیں گے۔ لیکن ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی نے ایرانی عوام کو جو عید پر پیغام دیا ہے اس میں انہوں نے ایرانی عوام کو خبردار کرتے ہوئے کہا امریکہ جنگ ہار کر نئی چالیں چل رہا ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ ایرانی قوم میں سماجی تقسیم پیدا کر سکے، جنگ مسلط کرنے، اقتصادی دباؤ ڈالنے اور پروپیگنڈے کے بعد اب دشمن نئے منصوبے بنا رہا ہے اور اصل منصوبہ اختلافات پیدا کرنا اور معاشرتی تقسیم بڑھانا ہے۔ تو یہ واضح ہے کہ ایران کو ابھی تک امریکی اقدامات پر اعتماد نہیں ہے اور وہ بڑے محتاط طریقے سے اور محتاط رویے کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ اور امریکہ کی جانب سے مثبت خبریں آنے کے باوجود رات گئے پھر یہ خبر سامنے آئی ہے کہ ایران نے امریکی جنگی جہازوں کو میزائلوں سے نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے۔ اب آتے ہیں پاکستان کے حوالے سے کچھ عام خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ایک مثال تو آپ نے سنی ہوگی کہ بے شرم کی کمر پر پودا اگا تو بجائے شرمندہ ہونے کے وہ یہ کہنے لگا کہ وہ اس کی چھاؤں میں بیٹھے گا۔ تو بے شرموں کی یہ قسم ہمارے ہاں بدرجہ اتم پائی جاتی ہے، جو یہ کہتی تھی کہ شریف خاندان کو اس دن مانیں گے جب وہ پاکستان کے اندر علاج کرائے گا۔ تحریک انصاف کا بڑی دیر تک یہ بیانیہ رہا کہ پاکستان کے حکمران علاج کرانے باہر چلے جاتے ہیں، اور پچھلے کئی سالوں سے پاکستان میں جو لوگ حکومت کر رہے ہیں وہ پاکستان میں ایک ایسا ہاسپٹل نہیں بنا سکے جہاں وہ اپنا علاج خود کرا سکیں۔
جس دن وہ یہ کریں گے اس دن وہ مانیں گے کہ پاکستان کے لوگ، اس دن وہ مانیں گے کہ پاکستان کے اندر بھی کوئی ترقی ہوئی ہے اور علاج کی کوئی بہتر سہولت ہے۔ اب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ایک میجر سرجری ہوئی ہے اور یہ شریف میڈیکل سٹی ہسپتال سے ہوئی ہے، جو کہ عام سا ہاسپٹل ہے، کوئی اسٹیٹ آف آرٹ بھی نہیں ہے۔ تو اب یہ میجر سرجری کس چیز کی ہوئی ہے یہ تو میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن تحریک انصاف والے بجائے اس کے کہ یہ اپنی کہی بات پر عمل کریں اور انہیں اس بات پر اپریشیٹ کریں کہ پاکستانی حکمران پاکستان کے ہاسپٹل میں اب علاج کرانے لگے ہیں اور پھر ان کی صحت کے لیے دعا کریں، یہ ڈھونڈنے میں لگے ہوئے ہیں کہ آپریشن کس چیز کا ہوا ہے۔ یعنی کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، اور الٹا میڈیا کو یہ برا بھلا کہہ رہے ہیں کہ میڈیا مریم نواز کی بیماری کی خبر چلا رہا ہے، عمران خان کی بیماری کی کسی کو فکر نہیں ہے۔ تو میڈیا اندھا اور بہرا نہیں ہے، ہاں کبھی کبھی میڈیا بوقت ضرورت گونگا ہو جاتا ہے۔ وزیر پنجاب مریم نواز نے اس حالت میں بھی کہ ان کا آپریشن ہوا ہے، انہوں نے عید کے ایام میں پنجاب کے اندر صفائی کے انتظامات کی پوری نگرانی کی ہے، اور اگر کسی میں تھوڑی سی بھی غیرت، شرم، حیا ہے تو وہ کم از کم اس بات کا اعتراف کرے کہ مریم نواز پنجاب میں جو کام کر رہی ہیں وہ پاکستان کے کسی صوبے میں نہیں ہو رہا۔ تو ان کے کام کے اوپر تو کسی کو بھی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب ان کی جو سرجری ہوئی ہے یا جو آپریشن تھا، اس کے بارے میں حکومت کی جانب سے کچھ نہیں بتایا گیا، سیگہ راز میں رکھا گیا، اور وہ صحافی جو جی ایچ کیو کے اندر سے خبریں نکال لیتے ہیں اور نواز شریف اور شہباز شریف کے بیڈ روم سے کان لگا کر اندر کی باتیں سن لیتے ہیں، وہ اب تک یہ نہیں بتا سکے کہ مریم نواز کا یہ جو آپریشن ہوا ہے، یہ جو سرجری ہوئی ہے، کس چیز کی ہوئی ہے۔ تو ان کی جو انویسٹیگیشن رپورٹنگ ہے اس کا بھی حال آپ کے سامنے ہے۔ اب جو ذرائع ہیں بتاتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کو تھروٹ تھائرائڈ ہے، گلے کا عارضہ ہے اور گلے کا انفیکشن بھی ہے۔ پہلے بھی انہوں نے نومبر 2024 میں اس کا علاج کرایا تھا، چیک اپ کرایا تھا، اور غالباً اب بھی انہوں نے اسی کی سرجری کرائی ہے۔ کچھ لوگوں نے ان کے بارے میں افواہ اڑائی تھی کہ انہیں کینسر لاحق ہے، تو یہ خبریں تو سراسر جھوٹ اور منفی پروپیگنڈے کے تحت چلائی گئی تھی، ان کی تردید بھی آ چکی ہے۔ لیکن چونکہ مریم نواز صاحبہ بہت بزی تھی اور جہاں تک مجھے یاد ہے ان کا یہ آپریشن ڈیو تھا، تو اب عید کے ایام میں انہوں نے یہ آپریشن کرایا، لیکن انہوں نے اپنی ذمہ داری سے غفلت نہیں برتی۔ ہاسپٹل کے بستر سے ہی صوبے بھر میں صفائی اور سیکورٹی کے انتظامات کی انہوں نے خود نگرانی کی ہے، اور انڈاؤٹلی پاکستان میں مجھے اور صوبوں کا تو نہیں پتا، میں ویڈیو دیکھ کے بتا سکتا ہوں، سندھ کی کئی ویڈیو چل رہی ہیں، کراچی کی بہت چل رہی ہیں۔ کراچی کے جو میئر ہیں مرتضیٰ وہاب، وہ کہتے ہیں کہ کراچی جو ہے وہ لاہور سے کئی گنا بڑا ہے، تو وہ ٹھیک کہتے ہیں، لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے یہ جو صفائی کا عمل ہے یہ صرف لاہور تک محدود نہیں رکھا، پنجاب کے تمام شہروں کو آلموسٹ 10 کروڑ سے زیادہ کی آبادی ہے، اور اس پوری آبادی کو انہوں نے جو صفائی کی سہولت دی ہے اس کی ماضی میں کبھی کوئی مثال نہیں ملتی، نہ شہباز شریف صاحب کے دور میں، نہ نواز شریف کے دور میں، نہ کسی اور کے دور میں۔ تو یہ حقیقت ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے جو ریفارمز کی ہیں، آ کے صفائی کا محکمہ پہلے بھی تھا، کام نہیں کرتا تھا، پولیس پہلے بھی تھی لیکن کام نہیں کرتی تھی، وہی سی آئی ڈی جو پہلے تھی وہ سی سی ڈی بنی اور کام آپ کے سامنے ہے، اور یہی جو صفائی کا محکمہ میونسپل کارپوریشن کہلاتا تھا یہ ویسٹ مینجمنٹ میں تبدیل ہوا، تو رزلٹ آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ ان کی اچھی مینجمنٹ کا ایک ثبوت ہے، تو ان کو اس معاملے میں داد دینا بنتا ہے۔ تو یہ ضروری نہیں کہ ہم ہر وقت کسی کے اوپر بندوق تانے رہیں اور اس پہ تنقید کریں، اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو پھر اس کی تعریف بھی کرنا بنتی ہے۔ اگلی خبر یہ کہ جو کوئٹہ میں چند دن پہلے حملہ ہوا اس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ وہ اسرائیل اور بی ایل اے نے مل کر کیا۔ لیری جانسن امریکی سی آئی اے کے ریسرچر ہیں، ڈیٹا اینالسٹ رہ چکے ہیں اور امریکی میڈیا پر بطور تجزیہ کار بیٹھتے ہیں۔ انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ بلوچستان میں جو ٹرین کے اوپر حملہ ہوا، عید سے پہلے شٹل ٹرین کو اڑایا گیا، یہ اسرائیل اور بی ایل اے نے مل کر دھماکہ کرایا۔ اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ پاکستان کے ایران امریکہ ثالثی میں کردار اور ممکنہ ڈیل میں پاکستان کے کردار سے اسرائیل ناخوش ہے۔
اور بڑا ناراض ہے، اور وہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کی وارداتوں پہ زور لگا رہا ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ پاکستان اس کا کیسے جواب دیتا ہے۔ لیری نے انکشاف کیا کہ بی ایل اے اور اسرائیل کئی سالوں سے انٹیلیجنس شیئرنگ کر رہے ہیں، اور اب بی ایل اے براہ راست اسرائیل کی مدد لے کر بلوچ عوام کو براہ راست نشانہ بنا رہا ہے، اور اس لیے اقوام متحدہ نے بھی اسرائیل کو بلیک لسٹ کر دیا ہے۔ پچھلے دنوں اسرائیل کی قید میں جن قیدیوں کو جنسی تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اس کے بعد یو این او نے اسرائیل کو مکمل بلیک لسٹ کر دیا ہے اور ان ممالک اور تنظیموں میں شامل کر لیا ہے جن پر تنازعات کے دوران انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کرنے کے الزامات ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ فہرست میں اسرائیلی جیل اتھارٹی کے ساتھ ساتھ کئی اسرائیلی حکام کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ یہ رپورٹ انسانی حقوق اور میڈیا تنظیموں کی جانب سے اسرائیل کی جنگ زدہ علاقوں میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کے کئی ثبوتوں کی فراہمی کے بعد سامنے آئی ہے، اور اس رپورٹ کے بعد اور پابندی لگنے کے بعد اسرائیل نے جو اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری ہیں گوترس، ان کا بائیکاٹ کر دیا۔ گوترس کو اگلے چند دنوں میں فلسطین کے علاقے کا دورہ کرنا تھا، تو اسرائیل نے ان کو اس دورے سے بھی روک دیا۔ اسٹیبلشمنٹ کے دو گروپ آپس میں لڑ پڑے ہیں، ایک وہ صحافی جنہیں اسٹیبلشمنٹ نے چھوڑ دیا تھا، اور دوسرے وہ جو اب تک اسٹیبلشمنٹ کو نہیں چھوڑ پائے۔ یہ کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے، پاکستان میں نامور صحافی بننے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر کام کرنا پڑتا ہے، ان کی گود میں بیٹھنا پڑتا ہے۔ یہ سلسلہ اب تک چل رہا ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ایک تو خبروں کا بہت بڑا سورس ہوتی ہے اور فیصلہ ساز قوت ہے، تو ان کے ساتھ رہنا، ان سے معلومات لینا، یہ پروفیشنل جرنلسٹ کا کام بھی ہوتا ہے، لیکن اس میں جو پک اینڈ چوز ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ اپنی مرضی کے صحافیوں کو آگے لاتی ہے اور پھر انہیں استعمال کرتی ہے، اور پھر ان کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ سب کو پتہ ہے کہ وہ کیسا سلوک ہوتا ہے۔ تو پک اینڈ چوز پہلے بھی ہوتا تھا، اب بھی ہوتا ہے۔ تو جو لوگ دھتکارے جاتے ہیں وہ پھر ایک دوسرے کے پول کھولنے لگ پڑتے ہیں۔ تو اس وقت روف کلاسرا ورسز عمران خان، یعنی عمران ریاض، لڑائی پھیل کر شہباز گل اور دیگر تک پہنچ گئی ہے۔ سب ایک دوسرے کے کپڑے اتارنے پر لگے ہوئے ہیں، اور لب لباب یہ ہے کہ عمران خان صاحب اپنے دور حکومت میں صحافیوں کو نکلوایا کرتے تھے، ان کی نوکریاں کھا جاتے تھے، میڈیا پہ دباؤ ڈالتے تھے، اور میڈیا کو اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے ڈیل کیا جاتا تھا۔ بنیادی طور پر یہ کام جنرل فیض حمید کے ذریعے لیا جاتا تھا، اور فیض حمید نے آگے کوئی کرنل، کوئی بریگیڈیئر افسران تعینات کیے ہوئے تھے۔ ایک کرنل پارلیمنٹ کو ڈیل کرتا تھا، ایک بریگیڈیئر جو ہے وہ میڈیا کو ڈیل کرتا تھا۔ تو یہ کہانیاں اب آہستہ آہستہ کھل کر سامنے آ رہی ہیں۔ تو جن کو یہ زوم ہے کہ اس ملک کے نامور صحافی ہیں، وہ ذرا اپنی منجی کے نیچے ڈانگ پھیر کر دیکھیں تو انہیں پتہ چلے گا کہ ان کو بنانے والوں نے بنایا، استعمال کیا، اور پھر ان کو ڈسٹ بن میں پھینک دیا۔ ان میں ان کی اپنی کوئی جرنلزم، کوئی اپنی انفارمیشن یا کریڈیبلٹی نہیں تھی، تو اب ان کا کردار اور کریڈیبلٹی زیرو ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے وہ دیواروں کو ٹکرے مارتے پھرتے ہیں۔ تو ارشاد بھٹی کی طرح ہمیں کوئی زوم نہیں ہے، جو اپنے ویلاگ میں ثاقب چدڑ اور مومنہ اقبال سے سوال پوچھ رہے ہیں، اور ٹائٹل یہ کہ ثاقب چدڑ اور مومنہ اقبال سے سخت سوالات۔ بندہ پوچھے کہ تو مومنہ اقبال کا سسر ہے یا ثاقب چدڑ کا سسر ہے جو ان سے سخت سوال پوچھ رہا ہے۔ لیکن اس دوران ایک نامور صحافی نے دعویٰ کیا ہے کہ مومنہ اقبال کی جو ہمشیرہ ہیں، جو اس وقت وکیل ہیں، اور ان کی بھی سوشل میڈیا پر بڑی واہ واہ ہو رہی ہے، ان کو بڑی دبنگ خاتون کہا جا رہا ہے کیونکہ انہوں نے لاء پڑھا، اپنی بہن کے دفاع میں وہ کیس لڑ رہی ہیں۔ اب ان کے بارے میں ایک صحافی نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے بھی دورہ آسٹریلیا کے اخراجات ثاقب چدر اٹھاتا رہا ہے۔ ان کا اسکرین شاٹ کسی نے شیئر کیا اور یہ کہا کہ دیکھیں کتنے غلیظ لوگ ہیں کہ مومنہ کی بہن کو بھی نہیں چھوڑ رہے۔ تو صحافی بہرحال اپنی خبر پہ سٹینڈ لے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اس کے پاس اس بات کے ثبوت ہیں، تو یقینی طور پر اس کو ثبوت ثاقب چدر نے فراہم کی ہوگی، کیونکہ ثاقب چدر اب لوٹنیاں لوٹ رہا ہے، اور جس شادی کو وہ روکنے چل رہا تھا وہ شادی 1 جون کو ہونی تھی، وہ اس سے پہلے ہی ہو گئی ہے۔ ایک اور کنٹروورسی چل رہی ہے، وسیم اکرم حج کرنے گئے ہوئے ہیں، مصباح الحق اور فخر عالم ان کے ساتھ ہیں، اور 3-4 دوست ہیں، وہ ہمیشہ تھوڑے سے فنی زندہ دل لوگ ہیں۔ تو حج کے دوران بھی وسیم اکرم صاحب نے شیطان کو جب کنکریاں ماری تو انہوں نے بڑے آرام سے، لیکن پھر ایک وہ جو ٹک ٹاک ہے یا ویڈیو بنانے کی خاطر انہوں نے ایک بالنگ ایکشن میں پتھر دے مارا شیطان کو۔
تو اس پر لوگ ناراض ہو گئے کہ یہ تو مذاق ہو رہا ہے، اور یہ تو حج ایک سیریس عمل ہے، یہ تو غیر سنجیدہ حرکت ہے۔ ویسے منع نہیں ہے کہ کوئی شیطان کو بالنگ ایکشن میں پتھر مارے۔ اب چونکہ پتھر وسیم اکرم نے مارا، اور وسیم اکرم کا جو بالنگ ایکشن ہے یا ان کا یار کر پوری دنیا مانتی ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ جو پتھر ہے وہ بہت زور سے لگا شیطان کو، تو اس کے جو چیلے ہیں وہ بھڑک اٹھے ہیں۔ حج کے بارے میں میرا تو اعتقاد ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے، اللہ جس کو بلاتے ہیں، جس کا بلاوا آتا ہے وہ حج کے لیے جاتا ہے، ورنہ دنیا میں بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں لیکن ان کو حج کی توفیق نہیں ہوتی۔ تو اس سال اگر وسیم اکرم کو یا مصباح کو یا اور لوگوں کو حج کی توفیق ہوئی ہے تو یقینی طور پر ان کا بھی بلاوا ہے، اور یہ جو تنقید کرنے والے لوگ ہیں یہ دراصل اپنے اندر بغض چھپائے ہوئے ہیں، وہ صرف موقع کی تلاش میں رہتے ہیں۔ تو وسیم اکرم صاحب کو چاہیے کہ تھوڑا ٹائم نکال کر پھر جائے اور 2-3 یارکر اور مارے شیطان کو، تاکہ یہ جو چیلے ہیں ان کی ذرا اور چیخیں بلند ہوں۔ تو یہ میں نے لائٹن روڈ میں اس لیے بات کی کہ ذرا ہیوینس کم ہو جائے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا اور گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔